اوکے جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ چنانچہ لاسٹ والے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، تقریباً 30 سلائیڈز کو ہم نے ریویژن کیا تھا، اور کچھ 3 امپورٹنٹ رولز ہم نے اس میں سیکھے تھے۔ نمبر 1 رول ہم نے سیکھا تھا کہ جب بھی الف لام کے بغیر کوئی لفظ آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن کوئی ایک یا ہے میں ہو سکتی ہے، یعنی اگر ہم کہیں گے کتابن کوئی کتاب، یا ایک کتاب، یا کتاب ہے، قریبن قریب ہے، ٹھیک، حقن حق ہے۔ تو اس طرح ہم نے 3 رولز پچھلی سلائیڈز میں سیکھی تھی۔ آج بھی ہم کچھ ایسے الفاظ سیکھیں گے جن کا مطلب پچھلے کلاس کا بھی ریوائز ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نئے رولز بھی ہم سیکھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہے پہلی سلائیڈ میں کتابن، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کوئی کتاب، ایک کتاب، یا کتاب ہے میں بھی کر سکتے ہیں۔ بیانن کوئی بیان، ایک بیان۔ حرامن کوئی حرام یا ایک حرام۔ حلالن ایک حلال، کوئی حلال۔ صراطن سیدھا راستے کو کہتے ہیں، اور کوئی راستہ یا ایک راستہ۔ سحرن جادو کو کہتے ہیں، کوئی جادو یا ایک جادو۔ ذکرن نصیحت کو کہتے ہیں، کوئی ذکر یا ایک نصیحت یا کوئی نصیحت۔ لسان کہتے ہیں ٹنگ کو، زبان کو، تو کوئی زبان یا ایک زبان۔ بہتان کہتے ہیں کسی پہ الزام کرنا، لگانا، تو بہتان کوئی بہتان، ایک بہتان۔ افکن افک کہتے ہیں جھوٹ کو، کوئی جھوٹ یا ایک جھوٹ۔ اچھا، یہ تھا پچھلی کلاس کی تھوڑا سا اور ایک ریوائز کی کیسے ہم ان تینوں رولز کو یاد رکھ سکیں۔ اب آج کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے حاذا کے بارے میں۔ تو لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے بولا تھا کہ حاذا جو ہے یہ اسماء اشارہ میں سے ایک اسم ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ للقریب، یعنی نزدیکی چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں حاذا کا جو ٹرانسلیشن ہوگی، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگی یہ، یعنی دس۔ تو آگے حاذا اگر ہم دیکھیں گے، حاذا کتابن، اب حاذا کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ، اور کتابن کوئی کتاب، لیکن یہاں پہ ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ حاذا کتابن یہ کتاب ہے۔ حاذا بیانن یہ بیان ہے۔ حاذا حرامن یہ حرام ہے۔ حاذا حلالن یہ حلال ہے۔ حاذا صراطن یہ صراط ہے، سیدھا راستہ ہے۔ حاذا سحرن یہ جادو ہے۔ وحاذا ذکرن اور یہ نصیحت ہے۔ وحاذا لسانن اور یہ زبان ہے۔ وحاذا بہتانن اور یہ بہتان ہے۔ حاذا افکن اور یہ جھوٹ ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ہے میں ٹرانسلیشن کیوں ہی؟ کیونکہ ریزن یہ ہے کہ میں نے بولا تھا آپ کو 3 مفہوم میں ٹرانسلیشن ہوگی جس کے آگے الف لام نہیں ہوگا، کوئی، ایک یا ہے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب حاذا آئے گا تو تب وہاں پہ ٹرانسلیشن ہوگی ہے میں۔ اچھا، حاذا بلاغن، اب مہوش آپ ان کی ٹرانسلیشن کیجئے جلدی جلدی کیسے آئے گی اس کی؟ اب حاذا بلاغن، بلاغ کہتے ہیں پیغام کو۔ یہ پیغام ہے۔ حاذا ہدن، ہدن یہ ہدایت ہے۔ حاذا عدو، سر یہ آتی ہے، عدوون دشمن کو کہتے ہیں۔ حاذا نذیرن یہ ڈرانے والا ہے۔ حاذا فوجن یہ فوج ہے۔ حاذا یومن یہ یوم دن یہ دن ہے۔ حاذا غلامن یہ غلام ہے۔ حاذا شیئن یہ چیز ہے۔ حاذا عذابن یہ عذاب ہے۔ حاذا ملہن، یہ پتہ نہیں، ملہن۔ دیکھیں 3 الفاظ آپ نے غلط پڑھے۔ ایک ہے حاذا غلامن، غلام کہتے ہیں غلام کو بھی، لیکن غلام کی ایک اور ٹرانسلیشن ہوگی بچہ، چھوٹا بچہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے پڑھا حاذا عذابن، یہ عذابن نہیں ہے، یہ عذبن ہے، عین زا از بادو پیش بن، عذبن۔ عذبن کہتے ہیں میٹھے کو، یعنی جو سویٹ ہوگا۔ حاذا ملہن، ملہن کہتے ہیں نمکین کو، جو مطلب نمکین والا ٹیسٹ ہوگا نا، سالٹی جس کو ہم کہیں گے، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ایسے۔ اچھا، اب یہ الفاظ جو ہے نا آگے، یہ بھی بالکل سارے یہی ہیں جو ہم نے 3 سلائیڈز میں پڑھے۔ ان کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے اور ان کی ٹرانسلیشن آپ پھر خود کرنا جب یہ ویڈیو آئے گا، یا میں گروپ میں بھی سینڈ کر سکتا ہوں۔ تو یہ سارے الفاظ یہی ہیں پچھلی 3 سلائیڈز میں جو ہم نے کیے۔ اس میں عذبن میٹھا،
ملہ النمکین فوجن لشکر یہ لشکر ہے وغیرہ. اچھا اب ہاذا تو ہم نے کہا تھا کہ اگر الف لام کسی لفظ کے آگے آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. القرآن سمپلی قرآن ہوگا, کوئی قرآن یا ایک قرآن نہیں, کیونکہ اس میں الف لام آیا تو سمپلی قرآن ہوگا. حاضل قرآن, اب الف لام اس کے آگے بھی ہے, یعنی حاضا کے بعد قرآن میں الف لام ہے تو یہ قرآن ہے نہیں ہوگی ٹرانسلیشن. اب کیوں؟ کیونکہ الف لام آیا ہے. یہ قرآن یعنی یہ پراپر بن جاتا ہے. حاضل حدیث, الحدیث, حدیث کا مطلب حدیثی, حاضل حدیث یہ حدیث. اچھا اگر الف لام نہیں, اگر ہوتا حاضا حدیثن تو پھر ہوتا یہ کوئی حدیث یا ایک حدیث یا یہ حدیث ہے. لیکن یہاں پہ ایک کلاس چھوٹا سا جملہ بنتا ہے الف لام کو لے کے, حاضل حدیث یہ حدیث. الوعد, وعدہ کہتے ہیں وعدہ کو, ورڈ کو, حاضل وعد یہ وعدہ. الکتاب, کتاب, حاضل کتاب یہ کتاب. الرسول, رسول, حاضل رسول یہ رسول. الفتح, حاضل فتح, فتح کہتے کامیابی کو, حاضل فتح یہ کامیابی. البلد, حاضل بلد, البلد کہتے شہر کو, حاضل بلد یہ بلد یعنی یہ شہر. البیت, گھر, حاضل بیت یہ گھر. النبی, النبی نبی, حاضل نبی یہ نبی. الغراب, کوا, حاضل غراب یہ کوا. اچھا اگر ہوتا حاضا غرابن تو پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوتی یہ کوا ہے. پلیز اس کو یاد رکھ لیجیے. اچھا خیرن, خیرن کا مطلب ہوتا ہے بہتر, کوئی بہتر, ایک بہتر یا بہتر ہے. عیسیٰ, عیسیٰ تو پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تخفیف, تخفیفن کہتے ہیں کمی کو, کوئی کمی, ایک کمی یا کمی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس چائے میں نمک کی کمی ہے یا چائے میں چینی کی کمی ہے, بس وہی ہے تخفیف, کمی کرنا. حشرن, حشر کو کہتے ہیں جو قیامت مطلب قیامت کے دن جب سبھی جمع ہوں گے تو اس کو حشر کہیں گے. وعدن, وعدہ, وعدہ کو کہتے ہیں کوئی وعدہ, ایک وعدہ یا وعدہ ہے. ذکرہ, نصیحت, کوئی نصیحت, ایک نصیحت یا نصیحت ہے. رجعن, رجعن کو واپس آنا, چینج ہونا یعنی اپنی پوزیشن پہ واپس آنا, لوٹنا. رجعن کوئی لوٹا یا ایک لوٹا یا واپس لوٹا ہے. فضل, فضل بلیسنگس کو کہتے ہیں کوئی فضل, ایک فضل یا فضل ہے. جزاء کہتے ہیں ریوارڈ کو. جزاء کوئی ریوارڈ یا ایک ریوارڈ یا جزا ہے. یومن ایک دن, کوئی دن یا دن ہے. ہدن ہدایت, کوئی ہدایت, ایک ہدایت یا ہدایت ہے. کیلن, کیل کہتے ہیں ناپ تول کو, کوئی ناپ تول یعنی ناپ تول کرنا ہے. ناپ تول مطلب میجرمنٹ کرنا. مینن تولن یت زن ونان چھ کٲشِر پٲٹھۍ. اچھا اب حاضا کا ہو گیا ڈن. حاضا میں نے بولا کہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا, مطلب اگر آپ کو بولنا ہے آپ کے ٹیبل پہ آگے کتاب ہے, آپ کو بولنا ہوگا یہ کتاب ہے تو آپ بولو گے حاضا کتابن یہ کتاب ہے. اگر آپ کو اسی کو پراپر بنانا ہوگا کہ یہ کتاب میری ٹیبل پہ کتاب ہے تو اس کو بناؤ گے حاضل کتابو یہ کتاب. ٹھیک ہے, اب یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا جو اسماء اشارہ میں سے اس میں اشارہ ہے, اس کی بات ہم کریں گے ذالکا. تو ذالکا کیا ہے؟ یہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار نزدیک کے لیے بھی, لیکن اکثر دور چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہو یہاں پہ اور دکھا رہے ہو کسی کو دور کہ وہ لڑکا, دیٹ بوائے ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے, لیکن عربی میں ذالکا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ذالکا خیرن وہ خیر, وہ خیر ہے یا وہ بہتر ہے. اسی طرح سے ذالک عیسیٰ وہ عیسیٰ ہے. ذالک تخفیف وہ کمی ہے یا کم ہے. ذالک حشر وہ حشر ہے. ذالک وعد وہ وعدہ ہے. ذالک ذکرہ وہ نصیحت ہے. ذالک رجع وہ لوٹا ہے یعنی وہ واپس آیا ہے. ذالک فضل وہ فضل ہے یعنی بلیسنگس ہے. ذالک جزاء وہ جزا ہے. ذالک یوم وہ دن ہے. ذالک ہدن وہ ہدایت ہے. ذالک کیل وہ ناپ تول ہے یا ناپ تول کرنا ہے. اچھا ذالکہ عام بات چیت میں زیادہ تر دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بولا کہ یہ زیادہ تر دور کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ نزدیک یعنی یہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے یہ
چھوٹی مطلب نزدیک والی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذالک خیرن، ذالک خیرن، ذالک عیسیٰ، ذالک تخفیفن، ذالک حشرن، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اس کی جو مطلب ایسے ہی الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے، یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو ہم نے ذالکہ کے ساتھ پڑھے، تو ان کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے اور ان کو پھر ٹرانسلیشن خود کرنا. اچھا یہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا اب امتن کہتے ہیں امت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. نعمتن کہتے ہیں نعمت کو. عادن ایک قوم تھا، قوم عاد. عشرتن 10 کو کہتے ہیں عربی میں عقبہ کہتے ہیں پیغام یا انجام کو، رزلٹ کو، مطلب آخرت کو. آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا تلکا، اب آتے ہیں تیسرے ورڈ پہ. تلکا کیا ہے؟ تلکا بھی دور کے الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب وہ مؤنث ہو. ذالکا دور کے لیے لیکن جب مذکر ہو، مطلب ذالکا ولدن، وہ لڑکا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو بولنا ہے وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے ذالکا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے. جس طرح سے انگلش میں مطلب اگر آپ کو بولنا ہوگا وہ ایک لڑکا ہے، ہی از اے بوائے. اب انگلش میں اگر آپ لڑکی کے لیے بھی کہو گے کہ ہی از اے گرل تو یہ غلط ہوگا. اسی طرح عربی میں ذالکا ہوتا ہے بوائے کے لیے، تلکا ہوتا ہے فیمیل کے لیے. تو تلکا امتن، وہ امت ہے. تلکا نعمتن، وہ نعمت ہے. تلکا عادن، وہ عاد ہے یعنی قوم عاد. تلکا عشرتن، وہ 10 ہیں. تلکا عقبہ، وہ آخرت ہے یا وہ رزلٹ ہے یا وہ اینڈ ہے. تلکا آیات، وہ آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس سلائیڈ میں بھی سارے لفظ یہی ہیں تلکا کے ساتھ، تو ان کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کر سکو. ذالک الکتاب، اب دیکھیے الف لام کے ساتھ آ گیا. ذالک الکتاب، یہ کتاب، سمپل ٹرانسلیشن ہوگی یہ کتاب. اب یہ کتاب ہے کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ الف لام اس میں آ گیا. ذالک الفضل، وہ کتاب. ذالک الفضل، وہ فضل. ذالک الامر، وہ حکم. ذالک الیوم، وہ دن. ہذہ شجرہ، یہ درخت. اب ہذہ پہ آتے ہیں، ایک اور لفظ آ گیا اسماء اشارہ میں سے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہاذا. ہاذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مذکر کے لیے یعنی میسکولائن کے لیے. ہذہ ہوتا ہے فیمیل مگر نزدیک کے لیے. جس طرح ذالکا دور کے لیے اور تلکا دور کے لیے، اس طرح ہاذا نزدیک کے لیے اور ہذہ بھی نزدیک کے لیے. ہذہ شجرہ، یہ درخت ہے لیکن فیمیل کے ساتھ. ہذہ قریہ، یہ ولیج ہے یا یہ گاؤں ہے. ہذہ البلدہ، یہ شہر ہے. ہذہ النار، یہ نار ہے. تلک الجنہ، وہ جنت ہے. تلک الدار، وہ گھر ہے. دار کہتے ہیں گھر کو. ٹھیک، ابھی تک ہم نے 4 پوائنٹس کو سیکھا، ہاذا، ہذہ، ذالکا اور تلکا کو. تو اب آپ کو بالکل یہ بات سمجھ آنی چاہیے، ذالکا استعمال ہوتا ہے دور کے لیے اور تلکا بھی دور کے لیے، لیکن ذالکا ہوتا ہے میسکولائن کے لیے یعنی میل کے لیے، تلکا ہوتا ہے فیمیل کے لیے. اسی طرح ہاذا استعمال ہوتا ہے نزدیک کے لیے، نزدیک کے چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اور ہذہ بھی نزدیک کے لیے، لیکن ہاذا ہوتا ہے میل کے لیے یعنی میسکولائن کے لیے اور ہذہ ہوتی ہے فیمیل کے لیے. اب ایک نئی بات ہم دیکھیں گے، کتابن، کوئی کتاب یا ایک کتاب. قرآن، کوئی قرآن یا ایک قرآن. علم، حق. تو یہ سارے لفظ ہم نے پڑھے. یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب بھی الف لام نہیں ہوگا تو کوئی یا ایک یا ہے میں ٹرانسلیشن ہوگی. اب نئی بات کیا ہے، جب بھی لام زبر لا آئے گا کہیں پہ یعنی لام کسی لفظ کے آگے آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی یقیناً یا بے شک. یقیناً یا بے شک. اچھا کتابن، کوئی کتاب یا ایک کتاب. اب لکتابن اگر ہم ڈالیں گے تو لکتابن کا مطلب ہوگا یقیناً کتاب، یقیناً یہ کوئی کتاب یا یقیناً یہ ایک کتاب. قرآن، کوئی قرآن یا ایک قرآن یا قرآن ہے. اب یہاں پہ ٹرانسلیشن کوئی یا ایک میں نہیں ہوگی کیونکہ قرآن ایک پراپر بک ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. تو یہاں پہ ہوگی ٹرانسلیشن قرآن ہے.
لقرآن یقیناً قرآن ہے، علم علم ہے، لعلم یقیناً علم ہے، حق حق ہے، لحق یقیناً حق ہے، قسم قسم ہے، لقسم یقیناً قسم ہے۔ اب میں بھی اب آگے پڑھ لیجئے ذکر سے، کیسی آپ ٹرانسلیشن کرو گے؟ ذکر 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 ہے، ذکر یہ بے شک، یقیناً ذکر، حسرت حسرت حسرت، لحسرت یقیناً حسرت ہے، ہدن ہدایت، لہدن لاہدن، ہاں لہدن ہدایت ہے، یقیناً ہدایت ہے، ظلم لظلم یقیناً ظلم ہے، شہید شہید ہے، لشہید بے شک شہید شہید ہے، غفور سوری شدید 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 کہتے ہیں سخت کو، غفور شدید لشدید بے شک سخت ہے، غفور غفور ہے، لغفور بے شک غفور ہے۔ اوکے جی، ہاں تو اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات، الآخرہ، الآخرہ کی ٹرانسلیشن ہوگی سمپل آخرہ، اگر الف لام نہیں ہوتا یعنی اگر سمپلی ہوتا آخرہ تو پھر ہوتا ہے آخرت ہے یا کوئی آخرت یا ایک آخرت، لیکن اصل ٹرانسلیشن ہوگی آخرت ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے آخرت ایک ہی ہے۔ اچھا، للآخرہ یقیناً آخرت ہے، الہدا الہدا ہدایت، للہدا یقیناً ہدایت ہے، الحق حق، للحق یقیناً حق ہے، الحسنہ بہتری یعنی اچھائی کو کہتے ہیں الحسنہ، للحسنہ یقیناً بہتری ہے یا یقیناً اچھائی ہے۔ اچھا، اب یہ جو سلائیڈ ہے اس میں بھی سارے الفاظ یہی جو ہم نے پچھلے 3 سلائیڈز میں پڑھے، یعنی لام کے ساتھ کس طرح سے آئے گی اور ٹرانسلیشن ان کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، یہ بھی سارے الفاظ یہی ہے، ہاں سارے الفاظ یہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز آتی ہے، اکبر۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی جب بھی الف حمزہ کے ساتھ آئے گا یعنی الف کے اوپر زبر آئے گی تو یہ بن جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ جس طرح سے کبیرن، کبیرن کہیں گے ہم بڑے کو، بڑا کو، لیکن اکبر کہیں گے سب سے بڑا۔ اسی طرح سے اصغر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے بڑے کو۔ اعلم، اعلم کہتے ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ازلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ اسی طرح سے اس میں ایک ٹف ورڈ ہے اسفل، اسفل کہتے ہیں گرا ہوا یعنی گھٹیا انسان جو گر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسفل، سب سے زیادہ گرا ہوا۔ اسی طرح سے اکثر سب سے زیادہ، اسی طرح سے اول سب سے پہلا، اسی طرح سے ٹف کون ہے اس کا، اب کا سب سے زیادہ قائم رہنے والا یعنی بچا رہنے والا۔ باقی الفاظ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ اکبر کا ٹرانسلیشن یعنی جب بھی الف کے اوپر حمزہ آ جائے یا زبر آ جائے تو کس طرح اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ حاذا، حاذا تو ہم نے پڑھ لیا، اب کیسے ٹرانسلیشن ہوگی؟ حاذا کا مطلب یہ اکبر سب سے بڑا۔ ذالک خیر، وہ کوئی بہتر یا وہ بہتر ہے۔ ذالک ازکا، وہ کوئی، ازکا کہتے ہیں پاک کو، مقدس کو، معظم کو، وہ ازکا سب سے زیادہ پاک۔ وللآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، ٹھیک۔ والصلح خیر، اور صلح خیر ہے یعنی صلح بہتر ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ دیکھیے کیسے اگر یہاں پہ ہوتا ہے واللہ اعلم یعنی آئین صرف ہوتا تو ہم کہتے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے، لیکن اگر حمزہ کے ساتھ آ گیا تو ہم کہیں گے واللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ذالک ادنا، وہ سب سے زیادہ کم ہے یعنی نیچے ہیں۔ واللہ خیر، اور اللہ بہتر ہے۔ وابقا، اور سب سے زیادہ بقا پانے والا یعنی باقی رہنے والا۔ وللآخرۃ خیر وابقا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور آخرت بہتر ہے، وابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ وللآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت بہتر ہے۔ تو ہو گیا آپ کو یہ بھی مطلب ٹرانسلیشن اس چیز کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب بھی
حمزہ کے ساتھ آئے گا کوئی کسی ورڈ کے سامنے، یہ الف آئے گا، پھر اس کے اوپر حمزہ ہوگا، زبر ہوگی، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا سب سے زیادہ میں، سب سے زیادہ، اکبر سب سے زیادہ بڑا۔ تو اب یہی چیزیں اس والی سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے ایک بار اور ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں یہی سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیشز دیے گئے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ خود بخود کر لے ان کو۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ آتے ہیں ہم قرآن پہ، تھوڑا سا مطلب قرآن کا ایک پورشن ہے۔ اب مجھے بتائیے ان میں کتنے ورڈز آپ نے سیکھے؟ دیکھیے الارض کس کو کہتے ہیں مہوش؟ زمین کو۔ اسی طرح سے السماوات، آسمان کو۔ آسمانوں کو، بالکل۔ اللہ، اللہ کو۔ عذاب، عذاب کو۔ اوکے۔ للہ کس کو کہیں گے؟ اگر اب للہ، لی بھی ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، لی، یہاں پہ لا تھا تو لا، لام پر زبر آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا یقیناً۔ لی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ گڈ۔ اسی طرح سے الحق، حق کے لیے۔ نہیں الحق کہاں ہوگا حق کے لیے؟ الحق کی ٹرانسلیشن الف لام آیا ہے حق پر، تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ الحق، یقیناً حق۔ نہیں یہاں پہ یقیناً کیسے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بولا جب بھی الف لام آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن سمپل ہوگی الحق، حق کا معنی حق، بس۔ اب اگر الف لام نہیں ہوتا تو حقن ہوتا، تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی؟ حقن، حق، کوئی حق، ہاں حق ہے، ہاں گڈ، یہی تو ہوگا۔ ہاں کوئی حق یا حق ہے، لیکن جب الف لام آیا الحق تو اس کی ٹرانسلیشن سمپل ہوگی حق، بس۔ اچھا اسی طرح سے کیا سیکھا ہم نے؟ علیم کا مطلب کیا ہے؟ علم رکھنے والا۔ ہاں علم۔ اگر اب آتا اعلم، وہ الف والا اگر آتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ سر علم نہیں، اعلم کا مطلب کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ ہاں اچھا یہاں پہ اس والی سلائیڈ میں بھی ہم نے بہت سارے الفاظ سیکھے، تو لیکن آپ رول کو دیکھ لیجئے، بار بار ان چیزوں کو دیکھ لیجئے ایک دو دفعہ، تو آپ کو ساری چیزیں یاد ہوں گی۔ اچھا ذالک کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں؟ وہ۔ حاذا، یہ۔ حاذی، حاذی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا لیکن مونس کے لیے۔ ہاں مونس کے لیے۔ اچھا اگر مجھے بولنا ہوگا یہ مہوش ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرو گے آپ عربی میں؟ یہ سلکا، سرحازہ، ذالک وہ سرحازہ نہیں، آپ کو رول سمجھ نہیں آیا مجھے لگتا ہے۔ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن